نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرانے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ چاہے کوئی غلام ہے، چاہے کوئی آزاد ہے، نابالغ ہے، بالغ ہے، مرد ہے، عورت ہے، سب کے لیے صدقہ جو فطر ہے فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے جو استطاعت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان کو یہ فطرانہ جو ہے صدقہ فطر جو ہے یہ ادا کرنے کا حکم دیا، جو طاقت رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں جو طاقت نہیں رکھتا آپ اس کو فطرانہ دے سکتے ہیں، جس طرح وہ غریب ہے، فقیر ہے، مساکین میں سے جو لوگ آتے ہیں۔ تو فطرانہ ہم نے کتنا ادا کرنا ہے؟ سب سے جو کم مقدار ہے وہ گندم کے حساب سے ہے۔ گندم کے حساب سے ہم تقریباً 250 روپیہ 250 روپے ایک فرد کا فطرانہ ادا کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو کے حساب سے ہم تقریباً ایک فرد کا 800 روپے فطرانہ جو عید الفطر کا حوالے سے فطرانہ ہوتا ہے اس فطرانے کو ہم ادا کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ کھجور کا فطرانہ، تو کھجور کے حساب سے ہم فطرانہ جو ادا کریں گے ایک فرد کا وہ ہے 1600 روپے۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پہ کشمش کے حساب سے فطرانہ ادا کرنا ہو تو وہ ہم 2500 روپے سے لے کر 3500 روپے فطرانہ ایک فرد کا ادا کریں گے۔ 250 روپیہ، 800 روپیہ، 1600 روپیہ، 2500 روپے کیا ہے؟ تو جو سب سے کم طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، وہ فطرانہ 250 روپیہ دے۔ جو اس سے اوپر طاقت رکھتا ہے وہ 800 روپیہ دے۔ جو اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو وہ 1600 روپیہ فطرانہ جو ہے وہ ایک فرد کا ادا کرے۔ اور اسی طرح جو ماشاءاللہ طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس مال و دولت اچھا ہے، تو وہ ایک فرد کا 2500 سے 3500 روپیہ فطرانہ ادا کرے۔ تو یہ فطرانہ کس کے لیے ہم نے ادا کرنا، کس لیے ادا کرنا ہوتا ہے؟ فطرانہ ہمارے وہ نمازیں، وہ روزے، وہ عبادات جو ہم نے رمضان المبارک میں کی ہوتی ہے ان کا فدیہ ہوتا ہے۔ اس میں جو ہم نے غلطی، کوتاہی، خامیاں ہماری رہ جاتی ہیں تو اس کے لیے ہم نے یہ فدیہ فطرانہ ادا کرنا ہوتا ہے تاکہ ہماری وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں ہماری دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، عبادات کو، نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔